ایک زمانے کی بات ہے، ایک دور افتادہ سلطنت تھی جسے لوگ نور آباد کہا کرتے۔ یہ سلطنت اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے مشہور تھی۔ ہر طرف سبزہ، نہریں، رنگ برنگے پھول اور محلوں کی چمک دمک نظر آتی۔ مگر اس سلطنت پر ایک پرانا سایہ بھی چھایا ہوا تھا، ایک ظالم بادشاہ زیغم خان، جس نے پڑوسی ریاست پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں کی شہزادی کو قید کر لیا تھا۔ وہ شہزادی نہ صرف حسین تھی بلکہ اپنے حسن اخلاق اور بہادری کی وجہ سے بھی مشہور تھی۔ اس کا نام تھا شہزادی ماہرہ۔ کہا جاتا تھا کہ اس کی لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں روشنی دیکھ کر اندھیرے کمرے بھی روشن ہو جاتے۔ لیکن اب وہ ایک اندھیرے قلعے کے برج میں قید تھی، جہاں اونچی دیواریں اور زنجیریں اس کے گرد حصار بنائے ہوئے تھے۔ ادھر دور ایک اور سلطنت میں ایک نوجوان شہزادہ رہتا تھا، شہزادہ رافع۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ نہ صرف تلوار کا ماہر تھا بلکہ دل میں رحم اور انصاف کی شمع بھی جلائے رکھتا تھا۔ ایک دن اسے ماہرہ کی قید کی خبر ملی۔ اس کے دل میں عزم جاگا کہ وہ شہزادی کو رہا کرائے گا، چاہے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ رافع نے اپنے سب سے قابل دوستوں کو بلایا۔ ان میں ایک دانا بزرگ فقیر سلمان، ایک وفادار سپاہی عادل اور ایک چالاک مگر دلیر لڑکی ندا شامل تھے۔ چاروں نے فیصلہ کیا کہ وہ قلعے کا رخ کریں گے۔ سفر لمبا اور خطرناک تھا، انہیں پہاڑوں، جنگلوں اور صحراؤں سے گزرنا تھا۔ سفر کی پہلی رات وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچے۔ وہاں درختوں کے سائے ایسے تھے جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ اچانک ایک آواز گونجی، یہاں سے گزرنے والے کبھی منزل تک نہیں پہنچتے۔ سب چونکے، مگر رافع آگے بڑھا اور پکارا، ہم حق کی خاطر آئے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی لمحے ایک بھیانک شیر نمودار ہوا، لیکن فقیر سلمان نے قرآن کی آیات پڑھی اور شیر خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یوں انہوں نے جنگل پار کیا۔ کئی دن بعد وہ قلعے کے قریب پہنچے۔ قلعہ بہت اونچا تھا، جس کے برج آسمان کو چھو رہے تھے۔ دیواروں پر مسلح سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ رافع نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمیں عقل اور ہمت دونوں کا سہارا لینا ہوگا۔ ندا نے چالاکی سے قلعے کے پچھلے حصے کا راستہ تلاش کیا، جہاں ایک پرانی سرنگ جاتی تھی۔ وہ سرنگ اندھیری اور نم تھی، دیواروں پر کائی جمی تھی اور چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ کئی گھنٹے چلنے کے بعد وہ قلعے کے اندر پہنچے۔ اچانک سامنے آگ کے گوئے برسنے لگے۔ یہ قلعے کے جادوگر کی چال تھی، جو شہزادی کا سب سے بڑا نگہبان تھا۔ اس نے کہا، جو بھی شہزادی کے قریب گیا وہ موت کو گلے لگائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رافع نے اپنی تلوار نکالی۔ عادل بھی آگے بڑھا، دونوں نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ جادوگر آگے کے شعلے پھینکتا رہا، مگر ندا نے اپنی ذہانت سے قریب کھڑے پانی کے بڑے گھڑے کو توڑ دیا۔ پانی شعلوں پر گرا اور جادوگر کمزور ہو گیا۔ رافع نے ایک وار میں اسے گرا دیا۔ اب وہ قلعے کے سب سے اونچے برج تک پہنچے۔ وہاں شہزادی ماہرہ زنجیروں میں بندھی کھڑی تھی۔ جیسے ہی رافع نے زنجیریں توڑی، شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ کوئی مجھے یوں آزاد کرے گا۔ رافع نے جواب دیا، یہ میرا فرض تھا۔ ظلم کے سامنے خاموش رہنا کمزوری ہے، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگے، زیغم خان اپنی فوج کے ساتھ آن پہنچا۔ قلعہ لرزنے لگا، تلواروں کی کھنک گونجی اور جنگ شروع ہو گئی۔ رافع نے بہادری سے لڑائی لڑی، عادل نے اپنے شہزادے کی حفاظت کی، ندا نے سپاہیوں کو چکر دیے اور فقیر سلمان دعا کرتا رہا۔ آخر کار رافع نے زیغم خان کے ساتھ اکیلے مقابلہ کیا۔ ایک طویل اور خون ریز جنگ کے بعد رافع نے اسے شکست دی۔ قلعہ آزادی کا گواہ بن گیا۔ شہزادی ماہرہ اپنے لوگوں کے پاس لوٹی اور رافع اپنے وطن۔ دونوں ریاستوں میں خوشیاں منائی گئیں۔ بعد میں دونوں خاندانوں نے امن کا معاہدہ کیا اور شہزادہ رافع اور شہزادی ماہرہ کی شادی ہوئی۔ ان کی کہانی نسلوں تک سنائی گئی
کہ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، سچائی اور ہمت ہمیشہ غالب آتی ہے۔